جامعۃ الامام البانی اور اس کے روح رواں اور اس کے بانی کون؟ مولانا مطیع الرحمن صاحب بڑے پرجوش ہو رہے تھے۔ وہ جب ذکر کر رہے تھے کہ بھلکی کے اجلاس میں، مجھے تو بہت سی باتیں یاد نہیں، کوئی یاد دلاتا ہے تو یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھلکی میں بتایا تھا کہ انہوں نے مرکزی جمعیت کے اس وقت میرے خیال سے ناظم رہے ہوں گے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی اور بہت زور سے کہی تھی اور بنگال کی وکالت کی تھی۔ میں نے کہا کہ ہر ملک ماس کے ملک خدائے ماس، کہ اللہ کی جو زمین ہے وہ سب ہماری زمین ہے، سمجھا کہ نہیں؟ جو علماء ہیں وہ سب ہمارے علماء ہیں۔ یہ بات نہیں کہی تھی وہاں میں نے، لیکن اسی طرح کی بات کہی تھی۔ تو یہ ہماری اجتماعیت اور مرکزیت تو رہنی چاہیے ہر جگہ، تعلیمی میدان میں بھی اور تنظیمی میدان میں بھی اور تمام میدانوں میں۔ اور جہاں تک مرکزیت صوبے ہیں ہمارے، تو ظاہر بات ہے وہاں بھی کوئی مرکزیت ہونی چاہیے۔ تعلیمی جو ہم نے جمعیت بنائی ہے، صوبائی جمعیتیں ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارے تعلیمی بھی مراکز ہونے چاہیے۔ اور انہیں مثال بھی بہت پھیلا کر کے دی پورے ہندوستان کی، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ پیوستہ را شجر سے امیدیں بہار رکھ، اور جب شجر ہی نہ ہو، مرکز ہی نہ ہو، سینٹر ہی نہ ہو، تو پھر ہمارے عزیز گرامی قدر مولانا تنویر ذکی نے کہا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ تنہا پہلوان، بلوان اور جتنے بڑے بدوان جو کچھ ہو جائیں، کچھ ہونے کو نہیں۔ ہاں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چاہیے، جو ملک کو چاہیے، جو ملت کو چاہیے، جو جماعت کو چاہیے، وہ بہت زیادہ اجتماعیت کے ساتھ آنے کے بعد ہی یہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور میں یہاں جب بات سے بات آئی ہے تو آپ لوگ ان اداروں کی قدر کیجئے، اداروں والوں کی قدر کیجئے۔ اجتماعیت نہیں رہی تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ مرکزیت اگر آپ نے پیدا نہیں کی تو سب برباد ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تجربہ کار کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے زمان پر حق جاری کیا تھا، وہی ان کے کی رائے کے مطابق رفض کرنے کے بعد بھی آ جاتی تھی۔ اور وہ انسان عجیب انسان تھے۔ اور گلہ بانی کا معاملہ بسا اوقات ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے ہر وقت کا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا پوچھنا، وہ تو اول و آخر اسلام میں بھی جاہلیت میں بھی خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام کے حقیقی مصداق تھے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مسئلہ بڑا عجیب سا تھا، اور یہ حروب اور ردہ اور مانعین زکوٰۃ اور فلان اور بہت سے معاملات جو اس وقت درپیش ہوئے، اس کو وہ ایک الگ کہانی ہے اور اس کو جاننا چاہیے مصیبت کے وقت میں۔ تو وہ حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ کا دل تھا، دماغ تھا، علم تھا، فقاہت تھی اور شجاعت تھی کہ وہ سب پر ردۃ ولا ابا بکر لہا۔ تو یہ تو چیز تھی، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جبکہ ان کے زمانے میں کوئی ٹس سے مس نہیں کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرنے کے لیے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تب بھی پکڑ لیے جاتے تھے، گرفت۔ حالانکہ وہ خود اتنے زیادہ محتاط تھے کہ کانپنے لگتے تھے حدیث بیان کرتے ہیں، اور اتنے محتاط تھے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کا یہ ہے جو آج کل علماء دہراتے ہیں، او کما قال، بالکل پرفیکٹ۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ نے ہو بہو سندن متنن ذکر کر دیا ہے کہ نہیں، اور الفاظ متواتر ہیں، تو وہاں او کما قال کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک الگ علمی مسئلہ ہے، اور اس میں کچھ ما وراء الاقمت ما وراءہا کا کچھ مسئلہ ہے، ورنہ یہ بات بہت زیادہ احتیاط اور اس کے لائق ہے۔ تو اور جب آدمی امام البانی کہتے ہیں تو امام بخاری کہہ سکتا ہے تو کچھ تو ہو ہی سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھا؟ تو امام اتنے یہ تھے، لیکن وہ گھبراتے تھے، اور اس کے باوجود ان کا احتیاط تھا کہ صحابہ میں شاید اتنا بڑا محتاط کوئی آدمی۔ بہرحال تو حضرت ان کے زمانے میں
بکری بھی اور شیر بھی دونوں لرزتے تھے، کانپتے تھے اور بھول جاتے تھے. شیر بھول جاتا تھا کہ میں شیر ہوں اور بکری بھول جاتی تھی کہ میں بکری ہوں. اور راستہ چلتے ہوئے شیطان، اصلی شیطان جناتوں میں سے، انسانوں میں سے تو کئی نظر نہیں آتا تھا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، وہ تو عبداللہ ابن زبیر تھے کہ دیکھا کہ امیر المومنین عمر آ رہے ہیں تو سب بھاگ گئے، سب اپنے گھروں میں گھس گئے بھاگ کر کے جو کھیل رہے تھے سڑک پر. لیکن انہوں نے ایک عبداللہ ابن زبیر وہیں کھڑے رہ گئے، بھاگے ہی نہیں. کھیل سب بھاگ گئے تو کھیل کیا کھیلتے؟ تو کہا کہ سب بھاگ گئے، تم لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا کہ تم ڈٹے رہ گئے؟ تو کہا کہ کوئی ہم غلط کام کر نہیں رہے تھے جس کی وجہ سے مجرم بن کے بھاگ تھے، اور راستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ امیر المومنین سے گزر نہیں سکتے تھے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ان کے علاوہ سب گھبراتے، شیطان گھبراتا تھا، انسانوں میں سے بھی، جناتوں میں سے بھی، اور دوسرے بھی گھبراتے تھے، حالانکہ وہ بڑے رحیم تھے. تو وہ یہ کہا کرتے تھے. بتائے ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ غالباً ہم لوگ سلفی کہلاتے ہیں، تو جو سلفی کہیں گے وہ سلف کے جملوں کو بھی نہ بولیں، ان کے عمل کو نہ بولیں. وہ کہتے تھے لا دین. یہ لا دین جو آپ کمیونسٹوں کو کہتے ہیں وہ لا دین نہیں ہے. وہ تو ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں. 35 سال تک بنگال کو کہاں پہنچایا اور کیا کیا کیا، تب بھی لگے نہیں ٹوٹی وہ. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت غور سے سنیے گا. وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا دینوں نے دین کو نہیں چھوڑا، تدین کو نہیں چھوڑا. اور ایک بات اور کہہ دوں آپ سے، یہ دینداری تدین جو ہے ہر شخص میں پایا جاتا ہے، ہر جگہ میں پایا جاتا ہے. چاہے اب وہ ابوا ہو، یہودان ہی، اور نصران ہی، اور مجسان ہی، وہ جہاں. لیکن دین، انسان دین فطرت میں پیدا ہوتا ہے اور دیندار پیدا ہوتا ہے. تدین ہر جگہ میں نے دنیا کے ہر خطے میں دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو دین سے نہ جڑا ہو، تھوڑے سے ملحدین کو چھوڑ کر کے بعض زمانوں میں. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے تھے لا دینا بلا جماعہ، چاہے اللہ بالجماع، اللہ بالجماع زیادہ ہے. لا دینا، تم اپنے دین کو کوئی حیثیت مت دے، تنہا کچھ نہیں والی بات. دین تمہارا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس اللہ بالجماع، جماعت کے ساتھ رہو. ہر آدمی ایک جھنڈا لے کر کے اڑ رہا ہے، جا رہا ہے. ہر آدمی نصاب تعلیم کا دیکھیے. وہ اظہری صاحب تھے تو غصے میں کبھی کوئی کہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر ابوالحیات اشرف نے ایک نصاب بنایا اور نصاب نے مرکزی جمعیت نے چھاپ دیا، اور چھاپنے کے بعد بڑے بڑے مدرسوں کو بھیجا اور بڑے بڑے علماء کو بھیجا کہ اپنی رائے دیں. اسی کے مطابق پرائمری اور نئے طرز پر نئے زمانے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اور پھر آگے کے سلیبس کے لیے وہ گیا. رائے تو بہت معدود چند لوگوں نے دی، اور جب اس کی بنیاد پر جو کمیٹی بننے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ہر مدرسے والا نصاب کا ماہر ہو گیا اور ایک ایک نصاب اپنا شروع کر دیا. بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ جماعت بنا کے رہیے. بلا جماعت کے رہیں گے تو انما یأکل الذئب القاسیہ. الگ چاہے تاڑ خان ہو چاہے پہاڑ خان ہو، کبھی بھی آپ ٹک نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے ہیں. یہ تو اب تو ہم جنگلوں کے جانوروں سے دیکھتے ہیں نا، آج کل بہت آ رہا نا ڈسکوری میں، پہلے دیکھتے تھے. بہت ضروری ہے جماعت اور اجتماعیت، پہلی چیز. اور اس کے بعد آپ فرماتے تھے وَلَا جَمَاعَ إِلَّا بِالْإِمَارَةِ، اور کہیں کہیں بالإمامہ. جب تک آپ کی امارت قائم نہیں ہوگی، مطیع الرحمن صاحب آپ کہیں کہ میرے شاگرد ہیں، کوئی کہے کہ ہمارا یہ ہے، کوئی کہے کہ وہ ہے، وہ سے کام نہیں چلے گا. آپ نے جب مانا ہے تو ماننا پڑے گا. اور ماننا صرف ادارے کی ترقی ہو جائے گی، صرف ایک نام ہو جائے گا، ہماری ڈسپلن کا چرچا ہوگا، ہم ایک آئیڈیل بن جائیں گے. نہیں، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے ڈریے. اور اللہ بالامارہ، اللہ نے یہ حکم دیا ہے اجتماعیت کے ساتھ رہنے کے. نبی نے زور دیا ہے کہ 2 آدمی رہو، سفر میں رہو تو بنا لو ایک کو. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بلا اپنا کوئی رہبر بنائے چلو نہیں. اور یہ سلفیت میں سب سے بڑی بنیاد ہے. میں جتنی سلفیت کے آپ دہائی دیتے ہیں، سب سے بڑی بنیاد یہی تھی.
اور آگے جو فرمایا تھا وَلَا عِمَارَةَ إِلَّا بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، اور سلفی جتنی کتابیں ہیں عقیدے کے باب کی جتنی ہیں وہ سب پڑھ جائیں. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں صلو خلف کل بر و فاجر، آپ کی نمازی نہیں ہوتی ہے، کتنا ہو بڑا ہو، کوئی نہ کوئی آپ نقطہ نکال کے کہتے ہیں کہ اس کی امامت تو مجھے قبول نہیں تھی لیکن قبول کر لیتے ہیں کہیں کہیں. امامت میں گھر پہلے تو کہتے تھے کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. تو انگریزی پڑھتے تھے، نئی آئی تھی، تو اکبر الہ آبادی نے کہا آج آپ عالم ہو رہے ہیں تو اپنے باپ کو نہیں سمجھتے، پیسے کما رہے ہیں تو باپ کی حیثیت نہیں رہی، اور بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا رشتہ نہیں رہا. مولانا کہاں دیکھیں گے آپ دیکھیے گھر برباد ہو رہے ہیں صرف اس بنیاد پر. اب تو عورت بھی پڑھ لکھ کر کے ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی اب عالمہ کہلا رہی ہیں تو خدا نخواستہ کسی وجہ سے اس کا شوہر کم پڑھا میں لکھا ملا، اتنا تگڑا نہیں ملا. یہ میرے پاس دسیوں مسائل ہیں جو آئے ہیں. اب میں ابھی بیٹھا تھا تو بہتوں کے حق میں حق تلفی بہت کرتا ہوں اور بہت تل ملاتا بھی ہوں لیکن کچھ کر نہیں پاتا. سوچا کہ یہاں سے نکلے تو سب چھوڑ کر کے کچھ لوگوں کے ایسے حقوق ہیں کہ ادا کرنے چاہیے. تو اس میں سے کچھ بچیاں یاد آئیں، کچھ چچیاں یاد آئیں. میں بیٹھے بیٹھے بہت دعا کیا ہے ان کے لیے کہ جب کچھ نہیں کر سکا، سلام کرنے نہیں جا سکتے، تو اللہ یہ گھر ایسے نہیں چلتے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بہت زیادہ آپ کو سب کا شکر گزار ہونا پڑے گا، سب کے لیے دعائیں کرنی پڑے گی. اب یہ کیا مدرسہ ہے کہ آپ اپنے استاد ماں باپ کے لیے دعا کرتے نہیں، اساتذہ کے لیے دعا کرتے نہیں؟ طلبہ کہاں سے برکت ہو جائے گی؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ البرکت مع اکابرکم، برکت اس وقت ہوگی جب اپنے بڑوں کی قدر کرو. اور وَلَوْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِي، پرنسپل بنایا گیا تو آپ کو اپنے تنتنے سے فرصت ہی نہیں ہے. کہتے مدینہ سے پڑھ کے میں آیا ہوں، مدینہ سے میں پڑھ کے آیا ہوں تو یہ کیا پڑھ کے آئے ہیں؟ اور بلا سوچے سمجھے لوگوں نے بنایا. لیکن وَلَوْ تَعَمَّرَ اور تعامر کے ذریعے سے آئے تب بھی آپ مانیں، ایک کسی کو آگے لے کے چلیں. اور یہ سلف کے ہاں سب کچھ دکھا دیا گیا کہ ابو بکر رکاب پکڑ کے چل رہے ہیں. کس کا رکاب پکڑ کے چل رہے ہیں؟ جس پر پاؤں رکھا ہوا پاؤں دان ہے، اس پر اس کو پکڑ کر کے چلے جا رہے ہیں. کون ہے؟ 18 سال کا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے. صرف کہنے کے لیے سلفی ہیں. ابو بکر سے ساری دنیا کے ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور ساری عزتیں اور توقیر جو کسی کے لیے زیب دے سکتی ہیں وہ سب ایک ذرہ بے مقدار ہے ابو بکر کی عزت و مقام اور مرتبے اور ان کی ایمان کے مقابلے. جان لیجیے جا رہے ہیں منا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سلف کا یہی طریقہ تھا، سب چلتا تھا. تو یہاں اب تو طلبہ پڑھ کے کیا ہے، باپ کو تو خطی سمجھتی تھے، اپنے اساتذہ کو بھی سمجھتے ہیں. اداروں کے بارے میں بڑا برا حال ہے. جو یہاں سے چلنا سیکھا ہے، مچلنا سیکھا ہے، وہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک ایک ذرے سے محبت کیجئے. ایک چپراسی کے لیے اگر آپ نے دعا نہیں کی، اس کی عزت نہیں کی، اور چاہے دنیا کے جس مرتبے پر فائز ہو گئے ہوں، علم کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی تو مشرکین میں جو بڑے سب سے خطرناک تھے، لیکن تھوڑا سا تعامل کر لیا تھا تو پورا وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ واحداً، تو پورا آپ نے قصیدہ کہہ دیا اس کے اوپر. لوگوں نے قصیدے کہہ دیا کہ اگر تو مطعم بن عدی کا یا جبیر کا. تو یہ سب چیزیں بہت زیادہ ملحوظ رکھنے کی ہیں، آپ اس کو یاد رکھیں، اس کو جانیں. تو میں یہ کہہ یہ رہا تھا کہ اس وقت مولانا نے پھنسا دیا ہم کو، اس کو ذکر نہیں کرتا تو اچھا تھا. بہرحال اس وقت میں نے کئی چیزیں بنگال کے تعلق سے رکھی تھی، اس کی مرکزیت بیان کیا تھا، اس کے رجال کو. اور کوئی تقریر ایسا بتا دیں کہ اس خطے میں نہیں کہیں بھی ہوتی ہو. ابھی کیرلا میں کہا کے آیا میں، اور کئی جگہ جہاں بھی ہندوستان میں بستی گونڈا میں تھا، 3-4 جگہ تقریباً ہر کسی نے کسی طریقے سے ذکر آیا کہ یہ بنگال کو تم کیا جانتے ہو، یہ خطہ حسن شیر شاہ آبادی کا پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ اس طرح سے اکٹھے اتنے اہل حدیث ہیں. قدر کریں آپ لوگ اپنی، اور دوسرے جماعت کے لوگ قدر کریں.
مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے کہ ایک اہل حدیث بنانے کے پیچھے کہ وہ آ جائے گا تو مجھے جنت مل جائے گی، ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا کہ ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آتا ہے، ہدایت پر آ جاتا ہے تو کیا ہے وہ؟ اس وقت ہوائی جہاز جو ہے نا چارٹر، اس سے بھی بہتر ہے۔ یہی کہا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں، ایک آدمی ہدایت ہے۔ اور یہ اتنی بڑی دولت ہے جو آپ کی اس طریقے سے ادارے کے لیے مر رہی ہے، اس لیے اب کیا صرف اس لیے ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ سیلابی علاقے ہیں؟ اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ کچھ ازموں اور تحریکوں کے میں مارے ہوئے لوگ ہیں؟ اس لیے چھوڑ دیا جائے گا کہ یہاں غربت ہے؟ لوگوں نہیں، آپ ایسا نہ کریں، ایسی دولت آپ کو پھر کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے اس وقت ان سب کی طرف اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ جب یہاں کے لوگوں میں صلاحیت ہے کہ وقت کے سب سے بڑے تحریک شہیدین کو آدمی دینے والے یہیں کے لوگ تھے، پیسہ دینے والے لوگ تھے، اور اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو کیا ہم اپنے اداروں کو نہیں بنا سکتے؟ مطیع الرحمان صاحب آپ یاد رکھیے گا، اور آپ لوگ سے زیادہ یاد رکھیے گا، یہ ادارے قائم کرنے والے خون جگر جلا کر کے کر لے جاتے ہیں، لیکن اس کے گرد راہ کے طور پر جو غبار اٹھتے ہیں وہ سب آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن آپ اس غبار سے غبار خاطر، آپ کے دلوں میں غبار پیدا ہو جا رہا ہے، شیطانی وسوسے۔ اور یہ میڈیا کے جو مولانا عبدالرقیب صاحب ذکر کر رہے تھے، یقین جانیے اس سے بچیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کھڑے رہیے اس اداروں کے پیچھے ہر طریقے سے، کسی طرح کا نہیں۔ اتنا بڑا جلسہ کیا، کوئی گاڑی لے کے کھڑا ہے، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی ایک ایک مٹھی تلاش رہا ہے۔ کب تک چلائیں گے آپ باہر سے؟ کب تک چلائیں گے دنیا سے؟ کب تک یہ ہوگا؟ ہم نے تو یہاں سے چلایا تھا تو دنیا کا سب سے بڑا نظام چلایا اس وقت تحریک شہیدین کا، اور کہاں اس وقت تو اب بہار پار کیجئے، اس کے بعد یو پی پار کیجئے، پھر دلی، پھر ہریانہ، پھر جائیے، کئی دسیوں صوبے پار کرنے کے بعد آپ سرحد پر پہنچے گے۔ اس وقت پہنچتے تھے، یہاں کے لوگ بھی یہاں کے پیسے دیں، اس کو بھی آپ اپنی خاطر میں لائیے۔ اور کہیں بھی ہو چو عزو بدر داو رد روزگار، دیگر عزو ہارا نبانت قرار، یہاں بے قراری ہے دینی ادارے کے لیے، یہاں بے قراری ہے علم کے لیے، اور وہ اس کو اس بے قراری کو دور کرنے کے لیے جہاں کہیں بھی دنیا میں بستے ہوں، ہندوستان میں خاص طور پر، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس اداروں کو وہ قائم کریں۔ یہ چیزیں اس وقت میں بہت فرحت میں نہیں ہوں، صرف آپ کو دیکھ کر کے کہہ رہا ہوں، ورنہ میں نے اس سے زیادہ اچھے ڈھنگ سے جوش کے ساتھ اس وقت کہا تھا۔ آپ ان سب خاطر میں لائیے، اور اس ادارے کو حقیقت یہ ہے کہ اس کی جو دیواریں دیکھی تھی، اب یہ سد سکندری جو آپ نے کھڑا کیا ہے، تو جب میں داخل ہوا تو اس کے گیٹ پر کیا تھا؟ بانس کا، ہمارے یہاں چچرا بولتے ہیں، یعنی بانس کا گیٹ، بانس کی کمچیوں کا گیٹ تھا۔ اور جب اندر گئے تو دیکھا کہ کچھ میں اس بانس کا بنا ہوا ہے جس میں پوری آسانی سے آپ سب کو بچوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو وہ تھا، دوسرے کہیں کہیں بانس کی کمچیوں کا تھا جس سے تھوڑا سا اس کے پتے زیادہ ڈھکے ہوئے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو میں اس وقت سے آیا تھا یہاں جب اس کو مکتب کہا جا سکتا ہے، اور مکتب بھی ویسے نہیں جس سے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں مولانا السلام صاحب نے بات کہی کہ اتنی تیزی سے ترقی کرتا ہوا، اس میں صرف ایک جملہ مجھے کہنا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے۔ اس علاقے کے لوگ چلے گئے ہیں اس وقت، بہت تھوڑے لوگ ہیں، لیکن یہ بات پہنچائیں کہ آپ کا حصہ کتنا ہے، بس، اور کوئی چیز نہیں۔ صرف یہ دیکھیے کہ آپ کا حصہ کتنا ہے۔ کیا ہم ہی اتنے نکمے ہیں کہ اتنا بڑا کام ہوا، ہمارا کوئی اس میں یوگدان نہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی جافشانی نہیں، بھئی ہمارا ایک مال بھی لگا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، سلف کے ہاں تھا، بعض سلف ایسے تھے کہ نماز پڑھنے جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے کہ ہم وہاں کسی نہ کسی کو دیں گے، کسی محتاج کو ضرور دیں گے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آج مسجد میں چندہ ہو رہا ہے اور وہاں دیں گے، تو آپ یاد کیجئے کہ کبھی وہ کچھ نہیں ہوتا تھا تو گھر ایک مٹھی غلہ لیتے تھے اور ایسے پاکٹ میں رکھتے تھے۔ یہ اقوال سلف، اس وقت نام مجھے نہیں یاد آ رہا لیکن اس کو پڑھا ہے۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا تو لہسن لے لیا۔ اب ان کی فقہات تو منع کر رہی تھی کہ لہسن تو ایسے ہی کھا کے جانا منع ہے، میں لہسن ہی لے کے جا رہا ہوں۔
تو فقیہ تھے، انہوں نے کہا لہسن کھانے کے بعد بدبو پھیلتی ہے، منہ کھولنے سے ہوتی ہے، صرف مجرد لہسن ہم ڈھنگ سے رکھ لیں تو چھلکوں کے درمیان بدبو نہیں کرے گا، لیکن ایسے جانا گوارا نہیں کیا کہ وہاں ہماری ملت کے، ملک کے، انسانیت کے بھوکے اور کون کون ہوں گے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کو کیا، صرف اللہ تعالیٰ کی نماز۔ اور ہندوؤں کو دیکھیے، وہ جب بھی پوجا کرنے جاتے ہیں بھائی بہت سی چیزیں، معاف کیجئے گا ہماری حالت ایسی ہی نہیں ہے، اقبال نے ایسی ہی نہیں کہا تھا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، بہت صحیح کہا تھا اقبال نے۔ ہم کو لوگ کہیں ہیں نہیں، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں، کہیں بھی نہیں ہیں، اور اس کو وہ لے کر کے جاتے تھے۔ ان کا کیا ہے، کوئی پوجا بھی بلا بھوجا کے نہیں، کم سے کم 2 پیسے مولانا لے کے جاتے ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ شرک کیا، گنگا میں پیسے ڈال دیے، لیکن جرم ہے پیسہ ضائع کرنا، ملک کی سمپتی ہے یہ، لیکن عقیدت اور دین کا مسئلہ ایسا ہے اور دوسرے اس کی رعایت کرتے ہیں، ورنہ پولیس والے چاہیں تو پکڑ لیں کہ آپ پیسہ ایسے پھینک دیں گے، نوٹ جلا دیں گے، آپ نہیں رہ سکتے ایسا۔ لیکن ان کے دل کی آواز ہوتی ہے، ان کے آتما کی آواز ہوتی ہے کہ وہ تیز گاڑی چل رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ ٹکرا کر کے ادھر ہی آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود پھینکتے ہیں۔ آپ مفت کی نمازیں نہیں پڑھتے، مسجد بنی ہوئی ہے بنا دیا، ایسے کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ سب تقریر کرنے کی چیز نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یہ ادارے کے اوپر ساری تقریر چلی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کیا جائے، سوسائٹیوں سے لے کر کے اور مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سیرت طیبہ، ہم تو جتنی چیزوں کی یہاں دیکھ رہے ہیں کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں، سیرت النبی کی روشنی میں، اللہ کہ سیرت النبی کا توحید، یہ بتائیے ہم، توحید کس چیز کا نام ہے؟ ایک دیہاتی آدمی کو جو توحید کی تینوں قسموں کو وہ نہیں سنا کبھی یا نہیں جانتا، لیکن اس کا یقین اللہ پر اتنا ہے کہ وہ رازق ہے، تو سیلاب آیا پورا بہہ گیا، قرض لے کر کے اس نے وہ کیا تھا، کھیتی باڑی کی تھی، اور ایک جملے میں وہ اللہ پر کہتا ہے کہ اللہ جس میں خوش ہیں۔ میں نے اپنے کانوں سے 10 مرتبہ سنا، کیونکہ سیلابی علاقے کا میں بہت زیادہ سیلابی علاقے، ایک جملے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ اسی میں خوش ہیں تو میں خوش ہوں، ہم لوگ خوش ہیں۔ اور دوسرا جملہ جو میں نے اکثر سنا وہ یہ کہتا ہے، جس نے دیہات میں، کہ جس نے یہ منہ چیرا ہے وہ ایسے ہی نہیں رہے گا، سب چلا، بڑے اطمینان سے کہتا ہے۔ ہمارا کہاں ہے کہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کہاں توحید؟ اللہ خیر الرازقین کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے توحید، اس کا نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں میں، مشکلات میں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے میں، ایک دوسرے کی عزتوں کو، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے جتنے چتر ہوں، جتنا کچھ کر لیتے ہو، جتنے پاورفل ہوں، جتنی بڑی کرسی پر بیٹھا ہو، آپ اللہ پر یقین رکھیے کہ اللہ جل شانہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کو وہی کرنا چاہیے جس میں اللہ کی مرضی ہو، امت کی، ملک کی، ملت کی، انسانیت کی بھلائی ہو، اسی صورت میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ لڑنے والے کون لوگ تھے؟ بات ختم ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ لڑنے والی قوم عرب میں تھی، سب سے زیادہ لڑائی تھی، تعصب کی کوئی مثال نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی کہ اتنی علاقائیت، اتنی خاندانی رقابت اور اس آپسی مختلف عنصریات کی بنیاد پر اتنی عداوت، ایسی دشمنی تو میں نے نہیں دیکھی۔ لیکن ان سب کے باوجود توحید کیا آیا کہ صرف اب حکم دینے کی بھی نہیں، اب سب لوگ ایک ہو گئے، سب نیک ہو گئے، سب کچھ جان دینے کے لیے، قربان دینے کے لیے، ایک دوسرے کو بڑھانے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ تو سیرت طیبہ سے اگر ہم یہ سیکھتے ہیں، اب صرف یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سادی شادی کی تھی، اور یہ سب میں بھی حقیقی دخل صرف توحید کا ہے، عقیدہ توحید کا۔ اور کسی نے جو کہا ہے کہ عبادت کرو، عبادت کا حکم ہے، عمل کرو پہلے، تو عمل کرنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ یہ تقریر کرنے کا نہیں، میں آخر میں ایک بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلیے تقریریں تو بہت ہو گئی،
اب پتہ نہیں ہمارے خلاف کتنی دلیل بنی ہے اور کتنا وہ ہمارے لیے دلیل بنی ہے، لیکن ایک فارمولہ آپ یاد کیجئے۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں نا، اس وقت بھی بیٹھے تھے، بارش ہو رہی تھی، تو ایک آدمی کو کوئی نہیں بول رہا تھا، لیکن ایک آدمی یہاں سے کھڑا ہو کر کے ایک آدمی کہہ دے کہ بھوک بہت زور سے لگی ہے اور مختصر کیا جائے۔ دوسرے صاحب جو ہیں وہ کہہ دیں کہ نہیں بھائی خاموش رہو، اب وہ خاموش کرنے میں سارے لوگ بھی کہیں کہ خاموش رہو، تو ایک آدمی جو بول رہا تھا یہ سناٹا جو ختم کر رہا تھا، تو کیا ہوگا؟ آواز زیادہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، ہنگامہ ہو جائے گا۔ اب سارے لوگ بھی ادھر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب لوگ یہ کہنا کہ بھائی خاموش رہو، کچھ مت کرو، کوئی سمجھا کے بولے، کوئی ڈانٹ کے بولے، اور یہ پوری اتنے علماء کی لکیر یہ بھی اسی میں مشغول ہو جائے۔ اور میں بھی تقریر چھوڑ کر کے کیا کہوں، میں بھی کہوں اب ایک لاؤڈ اسپیکر سے شور میں مچاؤں بھائی خاموش رہو، خاموش رہو، اور آپ لوگ بھی اس میں ہماری تائید میں اور زیادہ جوش میں آئے کہ بھائی خاموش رہو، یہ کیسا آدمی جو بولتا ہے؟ یہ بتائیے خاموشی ہنگامہ بڑھتا چلا جائے گا، شور بڑھتا چلا جائے گا، یہ کم ہوگا؟ اب تو لاؤڈ اسپیکر بھی آپ کے ساتھ ہے تو اب کیا ہوگا؟ لیکن عزیزو یہ تقریر نہیں ہے، آپ اس پر غور کیجئے گا ذرا جا کر کے، قبر میں بھی اکیلے ہی جانا ہے، حشر میں بھی اکیلے ہی اٹھنا ہے، اور جہنم میں کوئی پوچھے گا نہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اتنی جتنی دیر میں بھی چیخ رہا ہوں، آپ یہ لوگ سب لوگ چیخ رہے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ، صرف ہر آدمی ایک سیکنڈ کے لیے سوچ لے اور عمل شروع کر دے کہ میں خاموش ہو جاتا ہوں، دوسروں کو منع کرنے کے بجائے میں کیا کروں گا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ ایک سیکنڈ ہر آدمی سوچ لے، ایک سیکنڈ میں صرف کہے کہ میں اپنے کو چپ کر لیتا ہوں، یہ بتائیے اسی طرح سناٹا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے اس وقت ہم لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ لوگ جہیز لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، یہ لڑائیاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ کہنے سے کہنا تو ہے، فرض ہے کہ اتنا بھی نہ کہیں تو کیا کریں، جلسہ بھی نہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمل کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود سے کرنا ہے۔ جس دن میں نے جان لیا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے، نمازی ہو گیا، مسجد میں آتا ہے، میں اس دن ہم کو آنکھ موند لینا چاہیے کہ ملت کے سارے بچے نمازی ہو گئے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ جس دن میں نماز کا پابند ہوگا، سمجھ جائے کہ ہو گیا یہ کام۔ جس دن میں نے ایک مٹھی لے کر کے اس دارالعلوم میں ڈال دیا، سمجھیے کہ سارے لوگوں نے ڈال دیا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں، میں یہ بھی تقریر کرنے کا موقع ملا، کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں کرتے، نہیں، ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اس میں اسی طریقے سے اپنے سے شروع کیجیے۔ اور یہی سلف کا طریقہ تھا کہ دوسرے کو دیکھتے بھی تھے کہ وہ نہیں کر رہا ہے تو یا تو اس کے لیے رات کے اندھیرے میں دعا کرتے تھے، یا رات کے اندھیرے میں ایسے چپکے سے جا کر کے اس کو نصیحت کرتے تھے، اور اس جذبے سے جاتے تھے کہ کوئی نہ کوئی میرے بھائی کو پریشانی ہے، اس لیے فجر میں یہ نظر نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آج فلاں جگہ جلسے میں نظر نہیں آیا اتنے اہم پروگرام میں، تو اس کو کوئی نہ کوئی عذر ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے نکلتے تو ایسے سب بے نمازیوں کا محلہ ہو گیا ہے۔ مولانا یقین جانیے، آپ نماز نہیں پڑھنے آئے ہوتے، جتنا آپ نے اس کے دل کو، اس کے ایمان کو، اس کی مجبوریوں کو، یا آپ کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں، وہ اس بے نمازی کو ہم نے جتنا کہہ کر کے، بھڑاس نکال کر کے، اپنی نماز کا چرچا کر کے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لیکن اگر کبھی کبھی دل سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی کیا ہے، دل روتا ہے کہ کاش کے نمازی ہوتے، کاش کہ ہماری امت کے لوگ، ملت کے لوگ ایسے ہوتے، ایسا کبھی دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی کہہ رہے ہیں، تحقیر کا کہیں بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نمازی ہوں تو افضل ہو گیا، اور وہ کیا ہے۔ یہ سب چیزیں تقریر کی نہیں ہیں، اپنے دلوں میں اتاریے اور آئیے۔ سلفیت اسی سے پیدا ہوئی تھی، اور تمام طرح کے چیلنجز کا، تمام طرح کے رسم و رواج کا اسی سے یہ ہوا تھا۔ اور اس وقت تو میں کہتا ہوں کہ فرض دعوت تو فرض کفایہ مانتے ہیں علماء، علمی دنیا میں جب بحث کرتے ہیں تو اس کو فرض کفایہ مانتے ہیں، لیکن آج میں کہتا ہوں کہ فرض عین میں بھی زیادہ عین ہو گیا ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ جتنی برائیاں ہیں، ہر آدمی سب کام چھوڑ کر کے اب پیچھے سے بیکنگ ہو گیا کہ اللہ کے لیے آپ لگ جائیں، تو جتنی برائیاں ہیں اس کے لیے آپ کو 10 گنا محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس اوپر سے مزید روزانہ دسیوں نت نئے جو برائیاں پیدا کی جا رہی ہیں انسانیت کے خلاف، اس کے لیے تو آپ مزید کھیپ لانے پڑیں گے۔
سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اب اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ضرورت ہے دعوت کی، کتنی ضرورت ہے تبلیغ کی، کتنی ضرورت ہے اصلاح معاشرہ کی، کانفرنسوں کی۔ ہم سال 2 سال پر ہوتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے جو ہم کو اپنی زندگی میں اترنا چاہیے۔ آخری جملہ یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ خیر امت بنیں۔ یہ لوگ دشمن، بہت پیاری بات لگی مجھے جو کسی نے کہا کہ 1000 کلومیٹر سے امریکہ یہ سب کچھ پھیلا رہا ہے، قوموں کو لڑا رہا ہے، اور بتایا کہ دیوار سے ملے ہوئے ایک بھائی سے آپ سلام بھی نہیں کرتے ہیں، وہ غیر مسلم جس پر فرض تھا اور سب سے بڑا قرض اس کا ہے۔ اور امام غزالی کی زبان میں کہ اصحاب الیمین جنت کا پروانہ مل چکا ہوگا اور اصحاب الشمال جو جہنم میں جانے والے ہوں گے، وہ روتے تھے امام غزالی اور کہتے تھے کہ اس میں سے کوئی کھڑا نہ ہو جائے جو جہنم کا پروانہ لے کر کے ہیں کہ رب العزت والجلال دنیا میں جتنے مردار کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، باطل ادیان ہمارا دین تھا، اور ہم جہیز طلاق دنیا حاجات میں دنیا ہماری برباد ہو کے جہنم ہو کے رہ گئی، اور یہ ایمان والے بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے، چاہے جس مرحلے میں ہوں، جس طریقے سے ہوں۔ تو رب العزت والجلال ہم کو اس آخرت میں بھی یہ عذاب مل رہی ہے، تو نے جو دین اور ایمان کی امانت رکھی تھی وہ تو ان امینوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا دین لمن لا امانت لہ، امانت نہیں ہے تو خیانت ہے، اور خیانت جس کے پاس ہے وہ دیندار نہیں ہے۔ تو کہا کہ دنیا کے سب سے بڑی امانت جو ایمان کی، اسلام کی، سچائی کی، بھائی چارے کی، محبت کی، اللہ تعالیٰ تم نے ان کو دے کے اسلام کی شکل میں دیا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی، اور خیانت عظمیٰ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جوش میں آئے اور ان کا غضب بھڑک جائے اور کہیں کہ ان مجرمین کو، ان خائنین کو، یہ دیندار نہیں تھے، یہ فراڈ کرنے والے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کہیں کہ ان کو پہلے ادھر بھیجو، اور یہ دنیا میں بہت غصہ چکے ہیں، اور اس وقت ان کے کسی نہ کسی نیکی قبول کر کے ایسا کر دو۔ یہ ان کا ایک احساس تھا سمجھانے کے لیے، سمجھا کہ نہیں؟ یہ غیر مسلم ہمارے دیش میں بہت بڑا چانس ہے، اسلاف نے یہی کام کیا تھا، بڑا یہ تھا۔ اور بنگال کے لوگوں کا کہہ دوں، ڈاکٹر راجندر پرساد جو تھے، تحریک چلی تھی سب سے زوردار صاحب، وہ تو بھتیجے تھے، بھتیجے نہیں، پنڈت ان کا کیا پہلے جو صدر جمہوریہ تھے، بھول گیا میں، راجندر پرساد جو بھارت کے سب سے بڑے کے تھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کس طریقے سے ہوا تھا وہ آپ تصور نہیں، پر بڑے سے بڑے لوگ بھی، میں تقریر نہ کر کے اپنی بات، اللہ رب العزت والجلال سے دعا کرتا ہوں، جلال وہ نسبت عالی جو اپنے باب عالی سے توحید کی بنیاد پر، اور حسب اور حسب فخر اور جتنی چیزیں ہو سکتے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہم کو در سے اور ہم کو روشنی عطا فرما۔ ہم بڑے گناہگار ہیں، اسیان ما ورحمت ما آرا نہایت استنائی، یہ بہت بڑے گناہوں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت بے قرار سے ہم کو معاف۔ یا رب ان کبرت ذنوبی عظمتاً ان عفوک آدم رب کریم، اس وقت بہت کچھ، لیکن تو اپنے ہم کرم سب سے بڑا ہے، تو اپنے عفو کرم، اور یہ ادارہ سدا بہار دن دنی رات چوگنی اللہ رب العزت پر نوازیں، اور ہم سب لوگوں کو اس کا دستور بنائیں۔ شکریہ آپ کا کروں، آپ لوگوں کا میں کہتا ہوں کہ آپ شکریہ کریں اللہ جل شانہ کا، کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ اتنا عظیم الشان جلسہ کریں، اور آپ شکریہ ادا کریں کہ ایسے جلسے میں نیک مجلس میں آنے کا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا شکریہ سب مل کر کے کریں کہ اللہ جل شانہ نے یہ توفیق ارزانی فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔